السلام علیکم، ویلکم ٹو انفیکٹ عبدالمجید ساجد کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر۔ ناظرین، آج ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، وہ ہے فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ یہ ملاقات کے اندر کیا اہم ڈیولپمنٹ ہوگی، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سید ناصر عباسی شیرازی، ماہر امور مشرق وسطیٰ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چیف آرگنائزر ہیں مجلس وحدت المسلمین کے۔ سر، آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہیں گے۔ اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ کیا ہے سر؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جوہری ہتھیار بنانے کا خطرہ تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی گئی ہے، لیکن کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، میں تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ ایران کا تو کوئی بارڈر نہیں ملتا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور ایران کوئی کلیشز اس سینس میں نہیں ہے کہ اس کا کوئی اکانومی کا مسئلہ ہے یا اس کے کوئی کلیمز ہیں کہ بھئی میرے یہ چیزیں ایسا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مسئلہ ہے آئیڈیالوجی کا۔ ایران نے سٹینڈ لیا ہے غزہ کے لیے، ایران نے سٹینڈ لیا ہے فلسطین کے لیے، اور ایران جو ہے وہ اسرائیلی ہیجمنی کو ان دا ریجن اور امریکن گلوبل ہیجمنی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے اس کی آزاد فارن پالیسی ہے، اور وہ لا شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ ہے، اور یہی اس وقت جو گلوبل پاورز ہیں ان کو پسند نہیں ہے۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے۔ اب اگر نیوکلر بات کریں تو دیکھیں تین چیزیں۔ نمبر ایک، اس وقت نیوکلر ایمبیگوٹی کی جو پالیسی ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کی ہے، جو ڈکلیئر نہیں کرتا کہ میرا نیوکلر آرسنل کتنا ہے، لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ نیوکلر آرسنل موجود ہے۔ پھر اسرائیل کون ہے جس نے غزہ میں جینوسائیڈ کیا؟ ایک 2 سال کے تقریباً پونے 2 سال کے عرصے کے اندر 65,000 لوگوں کو بے گناہ قتل کیا۔ جینوسائیڈ ہے جس کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین تمام اداروں نے ایکنالج کیا ہے۔ وہ اسرائیل جس نے لبنان کی سوورینٹی پامال کی، جس نے سیریا کی سوورینٹی پامال کی، ایک دن میں 300 اٹیکس کیے، جس نے جو ہے وہ یمن کے اوپر اٹیک کیا، جس نے پھر ابھی آپ دیکھیں پہلے عراق کے اوپر کیا، اور پھر ابھی جو ہے وہ جمہوری اسلامی ایران کے اوپر اٹیک کیا۔ تو کسی کو کنٹرول میں لانا چاہیے کہ جو عالمی امن کے لیے خطرہ بھی ہے، سیوین کو نشانہ بھی بنا رہا ہے، ملکوں کی سوورینٹی کو بھی پامال کر رہا ہے، وہ تو اسرائیل ہے۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جو کلیم ہے، مثلا انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا، کلیم کیا تھا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن۔ یہ بھی نیوکلیر پاور بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے، یہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے۔ آج پروف ہو چکا ہے، یونائٹڈ نیشن نے بھی ایکنالج کر لیا ہے کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن نام کی کوئی چیز وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، یہ جسٹ ایک پری ٹیکسٹ اور بہانہ تھا وہاں پر حملہ کرنے کا۔ بالکل ایسا ہی کانفرنس، ایک میٹنگ ہوتی ہے آئی اے ای کی۔ آئی اے ای بیسیکلی ایک ٹول بن کے رہ گئی ہے۔ ایران نے چند دن پہلے کچھ ڈاکومنٹس ریویل کیے ہیں جو اسرائیل میں ایک انہوں نے آپریشن کیا تھا انٹیلیجنس، تو اس میں انہوں نے کچھ 1 ملین کے قریب ڈاکومنٹس وہ انہوں نے ریویل کیے ہیں، بڑے ٹاپ سیکرٹ اور کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہیں۔ اس میں ایران کا ایک سوال تھا کہ یہ ہمارے نیوکلر جو سائنسدان ہیں وہ کیوں مارے جا رہے ہیں۔ تو ڈیٹا یہاں ایک ہوتا ہے کہ ان کی مخبری، چونکہ نیوکلر سائنسدانوں کا ڈیٹا تو روٹین میں پبلک نہیں ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جن کے پاس ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ مانیٹرنگ جو ہے وہ آئی اے ای کرتی ہے کسی بھی نیوکلر انسٹالیشن یا سینٹریفیوجز کی۔ تو وہاں پر کس کو ایکسس حاصل تھی؟ وہ آئی اے ای کے انسپیکٹرز کو حاصل تھی، اور یہاں سے انہوں نے انفارمیشن جو ہے وہ اسرائیل کو پہنچائی، اور اسرائیل نے جو ہے وہ ان کو پہلے ٹارگٹ کے لیے کیا، اور اب جو ہے ایک بہانہ بنایا ایک قرارداد کے ذریعے۔ اچھا، ایک قرارداد ہے، آپ کہتے ہیں جی وہ نہیں کر رہا، اس کے مطابق قانونی انداز سے نہیں چل رہا، ہمیں کمپلیٹ ڈیٹا پرووائڈ نہیں کر رہا، تو اس کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے جاؤ، اس کی بنیاد کے اوپر کوئی انٹرنیشنل جو ہے وہ ایکشن کرنے کی بات کرو، جیسا کہ آپ نے عراق کے اندر کیا تھا۔ بہانہ تو بنایا، اب تو بہانہ بھی بنایا۔ آپ کے 2 دن بعد جو ہے وہ ڈائلاگ ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل سے آپ نے حملہ کروا دیا، اور یہ حملہ اسرائیل کا اکیلے حملہ نہیں ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ قبول کر چکے ہیں کہ یہ حملہ جو ہے، یعنی انہوں نے کہا جب کہ میرا اسلحہ بھی ہے، میرا ویپن بھی ہے، میری ٹیکنالوجی بھی ہے، صرف یہ کہ ابھی نام نہیں ہے، ورنہ تمام لاجسٹکس جو ہیں وہ بھی امریکہ کی ہیں، اور تمام ٹیکنالوجی وہ بھی امریکہ کی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا کو یونیپولر رکھنا چاہا ہے، اور خوف زدہ ہیں کہ جو شفٹ آف پاور ہے فرام ویسٹ ٹو ایسٹ ہو رہا ہے، تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا کے اوپر ان کا غلبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس میں وہ 3 ممالک کو بنیادی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ایک رشیا کو، جس کو وہ ملٹری مائٹ کہتے ہیں، ایک چائنا وہ اکنامک مائٹ کہتے ہیں، اور ایران آئیڈیالوجیکل مائٹ ہے، چونکہ وہ آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر اس خطے کے اندر امریکن مفادات کے لیے جو چیلنج بنا ہوا ہے، اور یہ آپس میں کھڑے بھی ہیں، اور پھر ریجنل کنٹریز پاکستان ان کے اندر ایک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر ان کو ہٹ نہ کرے، رشیا انگیج ہو چکا ہے، چائنا کے خلاف اقتصادی جنگ جو ہے وہ سٹارٹ کی جا چکی ہے، اور کنٹینمنٹ آف چائنا بڑی واضح طور پہ جاری ہے، اور ایران جو ہے وہ بہرحال ایک سمبل تھا ریزسٹنس کا، مزاحمت کا۔ تھوڑی دیر فرض کریں کوئی ایک ملک ہے پوری دنیا کے اندر کہ جو غزہ کے لیے
इस तरीके से खड़ा हो कि जो अपनी स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो कि हमने फलस्तीनियों को मिलिटरीली भी सपोर्ट करना है, पॉलिटिकली भी सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है और डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट करना है। कोई एक मुल्क है ऐसा जिसके अंदर ये हिम्मत हो कि वो इसराइल उनकी सोवरेनिटी को पामाल करे और ये उसको मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करे? एक मुल्क बता दे। एक मुल्क भी रीजन के अंदर, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ये बातें करते हैं और इन्होंने 75,000 लोग वहां पे शहीद करा दिए। तो ये जुर्म है कि चूंकि इन सारों के दरमियान ईरान जो है वो सर बुलंद खड़ा है, उसने जो है वो अपने सैक्रिफाइसेस किए हैं। ये शहीदों का मसला अलग है, लेकिन जो एक सैक्रिफाइसेस हैं कि आपके ऊपर सैंक्शंस क्यों हैं? इसलिए कि आप अमेरिकन पॉलिसी को टो नहीं करें। मुतअद्दिद बार उनको कहा गया, डाटा एग्जिस्ट करता है कि आप अगर फलस्तीन के मसले से इलाही इख्तियार कर लें, हमास को, हिजबुल्लाह को और मुजाहमत के वहां के लोगों को और फलस्तीनियों से अपने आप को दूर कर लें, तो हमारा आपका कोई लड़ाई नहीं है। तो लड़ाई जो है वो इस आइडियोलॉजी की है, मजलूमों की मदद की है और ये हम सब की है। यानी आप थोड़ी देर तसव्वुर करें कि ऐसा इसराइल जो जेनोसाइड करने में ना यूनाइटेड नेशन की परवाह करता है, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की परवाह करता है, ना आलमी कवानीन की परवाह करता है, अगर ऐसे इसराइल को इस तरह एक्सेस मिल जाए तो फिर रीजन के अंदर कौन महफूज रहेगा और कौन गजा नहीं बनेगा? लिहाजा ये एक बहुत जबरदस्त जो आप कह लें कि ईरान के रेस्पॉन्स के नतीजे में इसराइली एम्बिशियस और एक्सपेंशनिस्ट जो उसके डिजाइन है ग्रेटर इसराइल, वो बार बार अभी मुतअद्दिद बार उनकी वाद कैबिनेट ने कहा है कि हाँ हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है, मीन हमने ईरान पे कब्जा करना है, हमने सीरिया पे कब्जा करना है, हमने जो दजला और फुरात की वैली जिसको कहते हैं जो मेसोपोटामिया ओल्ड इराक के ऊपर कब्जा करना है और मक्का मदीना उस नक्शे का पार्ट है जो उन्होंने अपनी क्रेस्ट के बाहर लगाया हुआ है। हमें क्यों समझ नहीं आ रही उन्होंने एक्सपेंड किया है। और ये इस खतरे के मुकाबले में इस वक्त अगर मिलिटरली कोई मुल्क खड़ा हो गया है तो वो ईरान है। लिहाजा ये बड़ा जबरदस्त टाइम है कि उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस के जरिए से इसको अपने सीने पे लिया है। शिराजी साहब, अगली बात तो वो भी यही कर रहे हैं कि रजीम चेंज, वही नजरियाती जो बात कर रहे हैं वो उनको नहीं है कबूल, अमेरिका को भी नहीं कबूल। वो तो वही इराक की तरह ये बहाना बना के वो बात तो वही कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं इराक के ईरान के हालात जो हैं वो काबू में हैं या वो ये इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे? ये आपने बहुत अहम सवाल किया है। रजीम चेंज बिल्कुल अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। पहले तो वो इसको कोवर्ट करते थे, अब ओवर्ट कर रहे हैं, अब खुल के कह रहे हैं। ये आपने दुरुस्त कहा है। लेकिन कैसे? इस वक्त देखें, ईरान एक हिस्ट्री रखता है, हजारों सालों की हिस्ट्री रखता है जी। फिर इस तारीख के साथ, और ईरानी बहुत प्राउड है इस मामले में। वो अमेरिका को कहते हैं आप तो 200-250 साल पहले बने हो, आपकी क्या सिविलाइजेशन है। सेकंड क्या है, वो ये है कि उसके ऊपर जब इस्लाम का इंपैक्ट आ गया तो उसने उन्हें एक खास फख्र अता कर दिया। इस्लाम के प्रिंसिपल और वैल्यूज ने उन्हें खड़े होने का हौसला दे दिया है। अब दोनों चीजें, यानी एक उनका सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड है और एक उनका जो है वो इस्लामी रेवोल्यूशन के बाद उनका इस्लामी बैकग्राउंड है। ये दोनों चीजें मिलकर उतना स्ट्रेंथन करती हैं। इससे इनकार नहीं करता हूं कि वहां पर देखिए बलोच सेपरेटिस्ट हैं जैसे पाकिस्तान में है, वहां पर अमेरिकन स्पॉन्सर्ड कुर्द सेपरेटिस्ट हैं जैसा कि तुर्की में, इराक के अंदर और सीरिया के अंदर बिल्कुल हैं। वहां पे दाइश है, बिल्कुल है, और वो इन्हीं ताकतों के अहदाफ के लिए काम करती है। और ये सारे वहां पर एक इंटेलिजेंस नेटवर्क और रजीम चेंज ऑपरेशन में उनके पार्ट एंड पार्सल थे। लेकिन कुछ आप कह लें कि बिलाखिर इन सारी चीजों के अंदर एक खैर भी छुपा हुआ है। वो ये है कि जो उनका प्लान था ना वो कबल अज वक्त डिस्क्लोज हो गया है। और अभी जो ऑपरेशन क्लीन अप वहां पे हुआ है उसके नतीजे में दो फायदे हुए हैं ईरान को। एक फायदा ये हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो उनको पकड़ लिया है, बर वक्त पकड़ लिया है। और दूसरा फायदा ये हुआ है कि इस वक्त ईरान के अवाम के अंदर कलेक्टिव एनिमी के मुकाबले में कलेक्टिवनेस एग्जिस्ट करती है। जैसे आप देखिए पाकिस्तान में हमारी पॉलिटिकल डिवीजन थी, जैसे ही इंडिया का मसला आया तो इमीडिएट क्या हो गया, एक यूनिटी क्रिएट होगी। हमेशा जब कलेक्टिव एनिमी होता है तो उसके मुकाबले में आपके यहाँ डोमेस्टिक यूनिटी आती है। वो यूनिटी आपने देखी है इस वक्त ईरान के अंदर बहुत बड़े लेवल की यूनिटी एग्जिस्ट करती है। तीसरी बात ये आपको ऐड अप करूं कि ईरान में एक खूबी है, 8.5 साल उन्होंने पहले जंग लड़ी है। और जंग जो है वो बजायर तो उसमें इराक था, लेकिन इराक तो नहीं था, उसके पीछे तो अमेरिका था, उसके पीछे यूरोप था, उसके पीछे ये गल्फ कंट्रीज भी थे। अब तो ऐसा नहीं है। ईरान को तजर्बा है जंग लड़ने का और ईरान को लंबी जंग के लिए उसके आसाब तैयार हैं। अवाम अगर आपके साथ खड़े हो जाएं, आप बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। वियतनाम के खड़े हो जाएं तो वो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के पुरस्ते उड़ा के रख देते हैं। डेटा है कि जितना नुकसान सारी जंगों में हासिल नहीं किया उतना सिर्फ वियतनाम के अंदर हुआ। क्या? अवाम। लिहाजा अवाम इस वक्त जो है मैं समझता हूं अपने कलेक्टिव एनिमी को पहचानते हैं। उन्हें अमेरिका से कोई खैर की उम्मीद नहीं है,
انہیں اسرائیل سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ساتھ نہ دیا اپنی اسٹیٹ کا تو یہ سرزمین جو ہے وہ غزہ بنے گی. لہٰذا یہ انڈرسٹینڈنگ نے ان لوگوں کو جو مخالف بھی تھے جو سینکشن کی وجہ سے پریشان بھی تھے, وہ سارے کے سارے اس وقت اس کرائسس کے ٹائم کے اوپر اپنی اسٹیٹ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں. لہٰذا اس وقت جو رجیم چینج والا ان کا پلان ہے وہ تو کمپلیٹ فیلئر نظر آتا ہے. صحیح ہے. اچھا, پاکستان بڑا اچھی طرح سے کھڑا ہو کے اور بلکہ پورے ریجن میں اور امت مسلمہ میں ایک قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب اس موقع پہ خاموش ہیں. ظاہر MWM کا تو ویسے بھی ان کے ساتھ الائنس ہے, وہ چاہے سیاسی طور پہ ہے جتنا بھی ہے, اور اس معاملے میں کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ میرے خیال اس میں بیانڈ پالیٹکس جاؤں گا, اور ایک جو ابھی سٹینڈ لیا ہے پاکستان نے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہے, اور اس سٹینڈ کا پہرا دینا چاہیے. چونکہ جو پہلی قرارداد سینٹ کے اندر لے کے آئے, پھر اس کو جو ہے سینٹ اسحاق ڈار صاحب نے لیڈ کیا, وہ بنیادی طور پہ MWM کے سربراہ علامہ راجہ ناصر اور جعفری جو ہے وہ لے کے آئے تھے, اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے وہ لے کے آئے تھے حمید حسین صاحب, اور پھر الحمدللہ تمام ہاؤس نے کنسنسس کے ساتھ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر پورا پاکستان جو ایک پیج کے اوپر کھڑا ہے. تو یہ اس کو دیکھیں, چند دن پہلے ایک APC ہوئی تھی, میں اس APC کے جو ریزولوشن ڈرافٹ ہے میں اس میں شامل تھا, اور وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی. سارے اختلافات کے باوجود ہم وہاں پر تھے چونکہ یہ کامن اینیمی کے خلاف تھا. البتہ وہاں پہلی بار پاکستان نے اپنے نقطہ نظر سے تھوڑا سا چینج کیا, اور پھر اس پہ کلیکٹیو اپروچ ہوئی کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا. مثلا لکھا کہ 2 ریاستی, جبکہ پاکستان کی اسٹیٹ کا جو آفیشیل اسٹانس ہے وہ ایک آزاد فلسطین کرا, پھر اس کو کریکٹ اور نہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا. میں البتہ دوسری بات بھی کروں, دیکھیں میں حامد میر صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں, میری اپنی ملاقاتیں ہیں, متعدد ملاقاتیں ہیں. جیل کے اندر بیٹھے بندے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو میں نے دیکھا ہے, جتنا میں نے دیکھا میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ بالکل, اور انٹرویوز جو ہے وہ بہرحال سرفیس پہ موجود ہیں, جس میں عمران خان صاحب نے بھی واضح طور پہ اسرائیل کو پاکستان کا دشمن قرار دیتے ہوئے قائد اعظم کا نام لے کے کہا ہے کہ فارن پالیسی جو ہے وہ قائد اعظم کے اصولوں پہ چلے گی. لہٰذا اس وقت اس مسئلے کے اوپر پاکستان کی تمام سیاسی اکائیاں اور مذہبی اکائیاں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھیں, اسی طریقے سے آپ دیگر جتنی ابھی ملی یکجہتی کونسل, میں چونکہ اس کا مرکزی نائب صدر بھی ہوں, اس میں اس کے جنرل ہیں وہ جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب ہیں, اس کے بعد ابو الخیر زبیر صاحب جو JUP کے سربراہ ہیں, اور اس میں تقریباً 30 جماعتیں ہیں منہاج القرآن سمیت, سب نے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے. اور میں ایک اور بات بھی کروں, یہ بھی ایک بات, اگرچہ یہ ہماری آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں یہ ہماری ضرورت بھی ہے, کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایران نشانہ ہے. نیتن یاہو کی ویڈیو موجود ہے, ان کے ڈاکٹرائن میں لکھا ہوا ہے, وہ ڈاکٹرائن کو پرنسپل ہوتا ہے جو ان چینج ہوتا ہے, لکھا ہوا ہے کسی اسلامی ملک کے پاس وہ نیوکلیر صلاحیت نہیں دیکھنا چاہتے. لہٰذا ہمارے خلاف کی سازش ہوگی, ہمارے خلاف بھی پریشر کریں گے. تو اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کے نتیجے میں اور ان کے پرامن نیوکلیر پروگرام کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہم نہ صرف یہ ایران کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو یہ ہم دونوں بات میں ہے, اگرچہ ہماری بنیادی انسانی اخلاقی اور ایک اسلامی ملک ہونے کی بنیاد پہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس امپوزڈ وار میں جمہوری اسلامی ایران کی سپورٹ کریں, تاکہ ان کو کسی طرح مائٹ از رائٹ کا موقع نہ ملے. دیکھیں اسرائیل نے کیا کیا, وہ یونائٹڈ نیشن نہیں کیا, اس نے کوئی ماحول نہیں بنایا, اس نے کوئی انٹرنیشنل کنسلٹیشن نہیں کی, از خود کارروائی کی. یہ مائٹ از رائٹ ہے, یعنی آپ کے لیے کوئی انٹرنیشنل قانون نہیں ہے. اس کو اگر کسی نے لگام نہ دی, یہ عالم اسلام کے قلب میں وار کریں گے. لہٰذا اس وقت ایران کا جو دفاع ہے یہ پورے عالم اسلام کا دفاع ہے. اچھا, آخری سوال ہے, دیکھیں ایران کے حوالے سے ایک چیز مشہور ہے کہ وہ پراکسیز بہت کھیلتا ہے, اور کھیلتا ہے, اب ظاہر معلوم بھی ہے, وہ پاکستان بھی اس حوالے سے شکوہ کنا رہا ہے, آذربائیجان کا بھی پتہ ہی ہے, وہ بھی دیکھیں پاکستان بھی کھڑا ہے, آذربائیجان بھی کھڑا ہے, وہ آرمینیا والے معاملے میں بھی. تو یہ ہے تو بڑی خوش آئند بات اور خیر کی بات ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اب ایران یہ سمجھے گا دوسری طرف پاکستان کی نسبت انڈیا کے ساتھ قربتیں ساری چیزیں موجود ہیں, اب وہاں کیا سمجھتے ہیں, سینٹیمنٹس کچھ اچھے ہیں, بنے ہیں, جس طریقے سے ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان تشکر کے نعرے لگے ہیں, کیا آپ کے پاس رپورٹس ہیں کوئی ان ساری چیزوں کے حوالے سے؟ ایک تو بلا وجہ کی چیز بنائی گئی ہے نا شیعہ سنی فساد, اس پہ تو ہم نہیں یقین رکھتے اور نہ کوئی وہ اس کا کوئی جواز ہے, لیکن ایران خود ان ساری چیزوں سے اب اس کو کچھ سمجھنا چاہیے نا کہ وہ اپنے بردر اسلامی ممالک کے ساتھ کس طریقے سے چلے اور کس طریقے سے ان کا ساتھ دے.
شکریہ. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ایران جس چیز کی قیمت ادا کر رہا ہے تاکہ ایک اور یونٹی کا وہ تو فلسطین ہے, اور فلسطین میں تو شیعہ نہیں ہے, لہٰذا ایران تو یونٹی کی قیمت ادا کر رہا ہے, وہ ان کے لیے پیش کیا اس نے. حزب اللہ نے بھی ایسے. یہ بالکل ضمنی سی بات ہے, ہم یہ اس پہ بات نہیں کر رہے, ہم صرف ایران کی خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے ایک پراکسی کا لفظ استعمال کیا, چونکہ میں استاد ہوں, انہی چیزوں کو پڑھاتا ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کو یونیورسٹیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پراکسیز جو ہے نا وہ آپ کریٹ کرتے ہیں اور ڈکٹیٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے ایجنڈے کو لے کے چلتے ہیں. اگر آپ کبھی جائیں لیبنان اور آپ جائیں یمن تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ان کا ایجنڈا ہے, وہ سمجھتے وہ ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایران نے ہمیں سپورٹ کیا. ہاں ٹھیک ہے, یہ اپنی آزادی کا, لہٰذا یہ پراکسیز بیسیکلی ویسٹرن ٹرمینالوجی ہے, یہ الائز ہیں ایک نظریے اور تفکر کی بنیاد پہ. پھر ہم آگے چلتے ہیں جو اپنے فارن پالیسی والی بات کی, یہ درست ہے. اس وقت ایران کے لیے فارن پالیسی میں انڈیا اور اسرائیل ایک ہی جگہ پہ ہونا چاہیے, اور ایران کے لیے بھی اس چیزوں کو کرنا ہوگا اور اپنی فارن پالیسی کے کارنر سٹون میں لے کے آنا ہوگا. لیکن کچھ چیز جو ہم نے وہ بھی کیا ہے, بعض تک پش ہوتے, چونکہ وہ سینکشن کنٹری ہے, 750 سینکشنز ہیں ان کے اوپر, اور اس سینکشن کی پرابلم کیا ہوئی جس کی وجہ سے یہ سیکیورٹی لیکونا بھی آیا, وہ کیا ہوئی, وہ ہوئی کہ ان کی سب سے بڑی ڈیپینڈنس تھی ہمارے اوپر, جنہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ آئل گیس پائپ لائن سائن کی تھی. ہم نے آج تک اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا, امریکن پریشر لیتے رہے اور اس کو آگے نہیں بڑھایا. اب جب اس طرح کی سچویشن ہو تو بلاخر ایک ورلڈ ہے, وہ اچھی جگہ نہیں ہے ان کے لیے, لیکن کہیں نہ کہیں سفوکیشن میں آپ کو سانس لینے کی جگہ تو چاہیے ہوتی ہے. یہ خود ایک آپ کہہ لیں کہ ہمیں کوئی ایسا موقع بھی نہیں دینا چاہیے. اب ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے, وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل ایک ہی پیج کے اوپر ہے, اور انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. اور ہمیں بھی اس موقع پہ کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی کسی کو جو ہے, کیونکہ گلف اسٹیٹ میں بھی یہ مسئلہ ہے, یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا بھی مسئلہ ہے, کیا پاکستان کو اپنی فارن پالیسی سے لرن نہیں کرنا. ہمارے بیسٹ الائی جو گلف کے کنٹریز ہیں وہ آج کس کے ساتھ زیادہ چلتے ہیں, آج کس کی فارن پالیسی کو زیادہ کرتے ہیں, انڈیا کو زیادہ ایکسیس ہے. ہمارے لیے بھی اور بالکل 100% میں آپ سے متفق ہوں, ایران کے لیے بھی لرننگ ہے. انڈیا سے خیر کی توقع رکھنا بالکل جو ہے وہ ناممکن ہونا چاہیے, اور انہیں اپنی یہ کلیئر لائن رکھنی چاہیے. اسلامی ممالک اور پھر اسلامی ممالک میں جو پاکستان کا رول ہے, میں سمجھتا ہوں بڑا پریسٹیجیس رول ہے, اور ہمیں اس کے اوپر فخر ہے. اور پاکستان کی تمام پارٹیز اور تمام پاکستان کے مکاتب فکر اور تمام لیئرز آف دا سوسائٹی وہ ایک پیج کے اوپر ہیں, اور الحمدللہ یہ ہے وہ پاکستان جو قائد اعظم کو اور اقبال کا پاکستان. ٹھیک ہے شرح صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ ڈاکٹر سید ناصر عباس کا تفصیلی تجزیہ سن رہے تھے, اسی کے ساتھ لیتے ہیں ہم بریک, ہمارے ساتھ رہیے. انفیکٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سائی صاحب, آج بہت اہم ملاقات ہونے والی ہے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی, ان کا تاریخی دورہ ہے. کیا سائی صاحب سمجھ سکتے ہیں ہم, اور کیا نئی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو آئے گی, کن ایشوز پر بات کی جائے گی؟ اچھا, ایشو چونکہ یہ جو ملاقات ہے یہ ایران اسرائیل جنگ شروع ہونے سے پہلے کی شیڈیول ہے. اچھا, اب چونکہ ہو گئی جنگ اور یہ بھی ایشو آئے گا, ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں تو انڈرسٹوڈ بات ہے, ایک کردار بھی ہے پاکستان کو, اور پاکستان بڑھ چڑھ کے سفارتی طور پہ سپورٹ بھی کر رہا ہے ایران کی, اور اس نے باقی دنیا کو بھی قائل کیا, اور مسلمان ممالک کو خاص طور پہ. تو اس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے ظاہر انڈیا ٹرمپ جو ہے اور امریکہ, اس کی پالیسی جو ہے وہ ذرا چینج ہوئی ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد, کہ امریکہ فرسٹ. اچھا, اس پہ بعد میں بات کر لیں گے کہ نو مور وار, اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. وہ آتے ہی پھر اس نے مختلف جناب ٹیرف عائد کیے کہ بھئی مجھے چاہیے, مجھے دیں, اور میری اکانومی جو ہے نا وہ بہتر ہو. مقروض ملکوں میں یہ تو ساری اگلی تاریخوں میں بھی اتنی, امریکہ کی اگلی آنے والی تاریخ میں بھی یہ قرض نہیں اتر سکے گا. اچھا, اس کا یہ ایک پلان تھا اور نعرہ تھا. اس تناظر میں بھی دیکھیں اور دہشت گردی کے تناظر میں بھی دیکھیں کہ جو اس کو وکٹری اگر ملی ہے, جو اس نے پہلے کا کلیم کیا ہوا تھا, تو اس میں بھی پاکستان نے اچھا کردار ادا کیا. وہ ایک داعش کا جعفر جو تھا, اس کو خود مطلب پاکستان نے جو ہے نا وہ پکڑا, گرفتار کیا اور امریکہ کے حوالے کیا, اور اس طرح سے کر کے کوئی 5 افراد ہیں جو امریکہ کے حوالے کیے.
اس میں پھر پاکستان جو ہے نا، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ٹرمپ کے آنے کے بعد کوئی تعلقات کوئی ذرا اس طرح کے نہیں ہیں، بائیڈن کے ساتھ اچھے تھے، چیزیں چینج ہونے لگی. اسی دوران پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہو گئی. وہاں بھی پاکستان ابھر کے سامنے آیا. پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا، زبردستی منوایا. وہی امریکہ جو چین کے خلاف انڈیا کو چودھری بنا رہا تھا، اس کو مجبوراً پاکستان کو جو ہے نا وہ اون کرنا پڑا. ٹرمپ کو کہنا پڑا بڑے اچھے لوگ ہیں، مجھے بڑے پسند ہیں، بڑی قیادت شاندار ہے وغیرہ وغیرہ. آج بھی انہوں نے کچھ دیر پہلے اپنی پریس بریفنگ میں بات یہی کی ہے. حافظ عاصم منیر صاحب کو بھی انہوں نے پسند کیا ہے کہ اور وہ کہ طاقتور انسان ہے، یہ بھی بات ہے. اس کے علاوہ اس کا جو یہ ایجنڈا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں منرلز ہیں، جیسے یوکرین کے وہاں جنگ ہوتی رہی، وہاں اتنا جناب ان کو فنڈ کیا، ان کو ہتھیار دیے، جنگی ہتھیار جو ہے نا وہ دیے، اور اس کے عوض اس نے کہا اتنا اتنا کچھ دیا ہے، چلو بھئی یہ مائنس کرو، اور اس کے بعد چلو یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں معاہدہ کرو. اس نے گردن پہ انگوٹھا رکھ کے، بزنس مین ہے نا، بزنس مین ہے، اس نے معاہدہ کروایا. یہ بات تھوڑی سی کی ہے وہاں اپنے دورے میں عاصم منیر صاحب نے بھی، کہ یوکرین سے 400 سے 500 ارب ڈالرز کا یہ معاہدہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس جو معدنیات ہیں وہ 1 خرب ڈالرز کی ہیں، اور امریکہ ظاہر اس کو اس میں کرے کام کرے تو 100 سال تک امریکہ جو ہے نا وہاں سرمایہ کاری کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس سارے عمل کے لیے پاکستان کے اندر ہی جو ہے نا اس کا کام ہو، اس کا سسٹم جو ہے نا وہ انسٹال ہو، فیکٹریز یہاں لگیں تاکہ پاکستان میں روزگار بھی ہو. یہ بات بھی انہوں نے کی ہے. میں یہ ذرا اس جنگ کے شروع ہونے سے دورہ شیڈیول ہونے سے پہلے کی یہ بات کر رہا ہوں. اچھا، اسی طرح ہم نے کرپٹو کرنسی کو لیگلائز کر دیا. اس کو بھی بڑا پسند کیا ٹرمپ نے. وہ بھی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنا بھی کاروبار کر رہے ہیں، اپنی ان کی بیگم کا بھی کاروبار ہے، تو وہ آتے انہوں نے لانچ بھی کیا. تو ان کو چونکہ وہ بزنس مین ہے، اور پاکستان اس تناظر میں خاص طور پہ یہ بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز جو بعد ازاں آئی سامنے کہ ٹرمپ نے کشمیر کے ایشو کو بڑا ہائی لائٹ کیا، انٹرنیشنلائز ہو گیا اس جنگ کے بعد. انہوں نے خود سے ہی آفر کی کہ میں اس معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہوں. یہ لڑتے چلے آ رہے ہیں، اس معاملے سے لڑ رہے ہیں، یہ بھی حل کروا سکتا ہوں. یہ ایک بڑا غیر متوقع طور پہ ایک چیز، یہ ہماری کامیابی. بہرحال یہ کوئی اللہ کا بھی فضل تھا اس میں. یہ چیزیں خاص طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا پہلے ڈسکس ہونی تھی. اب چونکہ اسی دورے کے دوران ہی اور ایک آدھ دن پہلے دورے سے پہلے جناب جنگ لگ گئی. اب میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں، جس طرح امریکہ کہتا بھی ہے، ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ مطلب میں نے روکا کہ ابھی نہ کریں اس کو، نیتن یاہو کو، کہ ابھی حملہ نہ کریں، ابھی ان کو ٹائم دیا جائے، لیکن وہ کر دیا. تو انہوں نے بہرحال جو ہے نا اس کے بعد اگلا سٹانس لے لیا. پھر وہ ساری چیزیں بدل گئیں، ان کا موقع بھی بدل گیا، وہ ساری باتیں بدل گئیں. پھر وہ ایران ہے، اٹیک ہے جناب، سرنڈر ہے، اور انکنڈیشنل سرنڈر کے بار بار وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اپنے سوشل ٹروتھ پہ. وہ آج بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی سرنڈر کریں. اب یہ ایشو بھی آنا ہے سامنے، ہوگا، چونکہ پاکستان کا کردار بڑھ چڑھ کے سامنے آیا ہے. پاکستان نے بہت گین کیا ہے، خصوصاً انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد اور جنگ میں کامیابی کے بعد. تو ٹرمپ دیکھیں، دنیا میں طاقت جو ہے نا، طاقت ہی مانی جاتی ہے، کمزوروں کو کوئی نہیں پوچھتا. ہم نے یہ جنگ جو ہے نا ہمارے لیے یہ بڑے، میں کہتا ہوں یہ کرم ہو گیا. کچھ یقیناً شہادتیں ہوئیں، ان کی اللہ شہادتیں قبول کرے، لیکن یہ کہ ہمارے لیے یہ اتنا بڑا مودی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے احسان مند ہیں کہ اس کے بعد ہم جو ہے نا سامنے اس طریقے سے آئے کہ جیسے اس خطے میں لیڈرانہ اور قائدانہ کردار جو ہے نا وہ پاکستان کا ہے. بالکل. اب مودی جو ہے نا وہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، ٹرمپ آگے آگے پھر رہا ہے. G7 ممالک کی جناب میٹنگ ہے، اس میں ان کو مدعو کر دیا انہوں نے. یہ تو وہ چلے گئے.
بعد ازاں پھر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ملاقات کا. ان کی ملاقات تو فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کے ساتھ طے تھی. انہوں نے کہا کوئی ٹائم نہیں ہے. پھر خیر باتیں ہوئیں اور وہ بات اگلی ہے, اس پہ ہم آ جاتے ہیں. خیر یہ والے موضوعات جو ہے نا جن میں معدنیات بھی ہے, کرپٹو بھی ظاہر ہے تو اس میں بھی وہ ان کا انٹرسٹ ہے بالکل, اور کشمیر بھی ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. پتہ نہیں ٹرمپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. امریکہ فرسٹ ٹرمپ کے لیے تو وہ اپنے مفاد کی ہی بات, وہ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ ہوں گی. کشمیر کی ہمیں بات کرنی پڑے گی اور ایران اور اسرائیل کی وہ بات کر لے گا بالکل, تو کشمیر ہم بات کر لیں. تو یہ کوئی 4 موضوع ایسے ہیں جو بالکل متوقع ہیں کہ جن پہ بات ہوگی. کشمیر میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے ٹرمپ اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے تو مودی صاحب سے بھی کانٹیکٹ کیا ہے, لیکن وہاں سے تو سیدھا سیدھا انکار آ گیا. اچھا, میں اس میں نا میں نے بڑا تھارولی دیکھا ہے. یہ صرف انڈین میڈیا کلیم کر رہا ہے. اچھا, یہ کوئی ٹرمپ یا وائٹ ہاؤس نہیں کہہ رہا. جی, یہ ٹرمپ نے تو بات ہو گئی. یہ اب مودی اور ان کے جو سیکریٹری خارجہ ہیں وکرم مسری, یہ تو وہ بات کر رہے ہیں. اور آگے سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں نہیں سمجھتا کہ مودی اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ٹرمپ کو یہ کہے کہ مجھے تمہاری ثالثی نہیں قبول. اور مودی کی تو وہ میں کہہ رہا ہوں مطلب وہ تو گودی بھی نہیں رہ گیا. جو اس کی حالت ہے اس کی تو مطلب جو ہے نا سینہ ہے وہ بھی سکڑ کے کم ہو گیا. تو میں اس بات کو غور سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف انڈین میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ یہ بات بھی کی ہے. اور بھئی آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ وہ اس نے تو آج, آپ کی کل بات ہوئی ہے, اس نے آج پھر ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے اس نے کہا میں نے ان کی جنگ بندی ختم کرائی, میں نے ان کی تجارت ان کی جنگ ختم کرائی, سیز فائر کروایا اور تجارت پہ کروایا. اور پاکستانی جو ہے نا, پاکستان بہت اچھا ملک ہے, پاکستانی مجھے پسند ہے. حافظ عاصم منیر ایک طاقتور انسان ہے. مودی کا تو نہیں نام لیا اس نے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نا بس باتیں چلتی ہیں. اب یہ یک طرفہ کلیم ہے کہ ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں کسی تیسرے ملک کی ثالثی نہیں قبول. مودی اس قابل نہیں رہا. اچھا سائی صاحب, کیونکہ اس وقت ایران اسرائیل کی جنگ کے اندر ہی پوری دنیا لپٹی ہوئی ہے اور اسی کے اوپر بات کی جاتی ہے, تو آج جو ملاقات ہوگی اس کے اندر بھی بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ بات لازمی کی جائے گی. اب ایران پاکستان کا دوست ہے, تو ایران جب اب کہہ رہا ہے ٹرمپ کو کہ ہم مذاکرات کے تیار ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 60 دن آپ کو ٹائم دیا تھا, اب ٹائم ختم ہو گیا ہے, اب ہم نے کوئی بات نہیں کرنی, کوئی حل نہیں. اس کا ٹرمپ نہیں دیکھے گا کیا پوری دنیا کو اس کی لپیٹ میں لینا ہے, یا پاکستان کو اس ملاقات میں کوئی ایسا ٹاسک دیا جائے گا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ایک میں آپ کو بتاؤں جو علم سیاست ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ نیتن یاہو نے ہاتھ کیا. مجبوری ہے ٹرمپ کی, ٹرمپ وہاں نہیں بول سکتا. اچھا, اس کی ساری لابنگ, اس کی سارا اس کا اتنا جکڑا ہوا ہے اسرائیل نے امریکہ کو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو ڈالر ہے اس میں منوپلی بھی اسرائیل کی ہے. وہی مالک ہیں ان کے بینکوں کے. اور وہ تو پھر ظاہر ہے اس کا چونکہ موضوع امریکہ فرسٹ ہے بالکل, تو وہ یہ اس طرح کا رسک نہیں لے سکتا. لیکن وہ اس گیم کو سمجھتا ضرور ہے کہ میں ادھر بات کر رہا ہوں اور یہ جو آنا کود پڑا ہے, چاہے بتایا بھی کس طرح سے. وہ کہتا ہے, وہ اس لیے درمیانی سی بات کرتا, بتایا تھا ہم شامل نہیں ہیں, ہمیں علم تھا لیکن ہم نہیں ہیں اس میں. کبھی کہتا ہے کہ جی ہم آ جائیں گے, ہم جناب ہم نے یہ کرنا ہے. کبھی کچھ بات ان کے مطلب کی کر لیتا ہے, کچھ وہ اپنے مطلب کی کر لیتا ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی 60 دن کا ٹائم آپ نے دیا تھا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب وہ بھی پلے کر رہا ہے. اچھا, اب 2 دن بعد عمان میں میٹنگ ہو رہی ہے, بلکہ وفد تو پہنچ گیا ہے عمان میں, ایران کا جو وفد ہے مذاکرات کے لیے جی. اور وہ پہلے بھی انڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں ہو رہے تھے, اور انڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور باقی یہ ساری بات ہے کہ ہم اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں, ہم نہیں بھی ہو سکتے, تاکہ وہ نیتن یاہو کو, اور نیتن یاہو کیا مطلب پوری اسرائیل لابی اور ایک اتنی بڑی یعنی وہ قوت ہے. اگر ٹرمپ کودنے کے لیے تیار ہے سائی صاحب, تو دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں ہم سرنڈر نہیں کریں گے, بالکل وہی سب کچھ ہیں, ایرانی سپریم لیڈر ہی سب کچھ ہیں.
وہ جو کہیں گے وہی ہونا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں گے. ادھر سے دھمکیاں جا رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کہاں بھائی آپ پھر کس سے معاہدہ کرنا ہمیں آپ کے آپ پھر یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن ہم ابھی آپ کو کل نہیں کریں گے, ابھی ماریں گے نہیں آپ کو. وہی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ, ہم تیار ہیں, ہم نہیں تمہارے زبردستی, وہ کہتے ہیں نا زبردستی جنگ مسلط کرنے کے ہم حق میں ہیں, اور نہ ہی آپ زبردستی ہمیں جو ہے نا ہم سے امن معاہدہ کریں, نہ امن زبردستی مسلط ہو سکتا ہے. ان کی آج جو انہوں نے میڈیا پہ آ کے بات کی ہے نا, ایک تو وہ ساری باتیں ختم ہو گئیں کہ جی ان کو نشانہ بنا دیا گیا, وہ جناب زیر زمین چلے گئے. بہرحال میں تو ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں, وہ تو واقعی جذبہ جو ہے نا وہ قابل داد ہے, اور بہت شاندار انہوں نے کام کیا, اور یہ تاریخی کام ہے. اس جنگ کا نتیجہ جو مرضی نکلے, اس کی جو اس نے کام کر دیا ہے, یہ کام تاریخ میں رقم ہو گیا ہے. ایران میں کہتا ہوں اس کی جو مرضی قیمت, اور وہ کہتے ہیں ہم چکائیں گے, ہم چکانے کے لیے تیار ہیں, ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, ہم مر جائیں, ہمارا مشن برقرار رہنا چاہیے, اسلام برقرار. یہ مطلب دیکھیں بے شک جذباتی باتیں ہیں, ذرا دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ ایک بڑی طاقت کو نہیں وہ کر سکتے, لیکن اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس نے اسرائیل کا جو حال کیا نا, جو 48 سے قائم ہے ایک ناجائز ریاست 2025 تک, اس کو وہ بھی یاد رکھے گا کہ اس کو کوئی ٹکرا ہے, کسی نے ٹکر دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹکر کیا جو ہے نا مقابلہ ہوا, ٹکر کا آدمی آگے ملا ہے. اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں, عوام کی دیکھ رہے ہیں نا فوٹیجز. تو اس کا حال یہ ہے کہ اس کے وہ جو آئرن ڈوم ہیں اور باقی جو اس کا دفاعی سسٹم ہے, وہ اب ایک تو وہ مہنگا بہت ہے, ظاہر ہے وہ خود بھی تو میزائل ہی فائر کرتا ہے نا, ایک میزائل کو روکنے کے لیے, دفاع کرنے کے لیے. تو اس کی تو حالت یہ ہے, خود اسرائیل کے اخبارات اور میڈیا اس کا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 دن کا ذخیرہ ہے, وہ یہ لڑ سکتا ہے. اور ایران ایک پورا سال, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک سال تک جو ہے نا وہ ان کو بم مار سکتا ہے. اس کے پاس اتنی جو ہے نا وہ اس کے پاس میزائل ہیں. سر صاحب ان کی عوام بھی ان کے ساتھ ہے نا. اب اگر اسرائیل کی طرف دیکھیں تو ان کی عوام تو ان کو چھوڑ رہی ہے, کچھ بنکرز میں بند ہیں, وہ بھی تنگ آ گئے ہیں, کچھ نکل رہے ہیں, وہ بھی باہر نکل رہے, اور نیتن یاہو جو ہے ان کے اوپر تو ویسی کرپشن کے الزامات ہیں, تو وہاں پر ہو سکتا ہے. اب یہ گیم مجھے یہ بتائیں کہ ٹرمپ جیسا ظاہر اس وقت سپر پاور ایک کا وہ صدر ہے, اس کو نہیں پتا کہ نیتن یاہو کے اپنے کیا حالات ہیں, اور وہ کود پڑے. دیکھیں اس نے بات ایک, میں پھر کہہ رہا ہوں, علم سیاست کوئی چیز ہوتی ہے, سمجھ آ جاتی ہے بات کرتے ہوئے کہ یہ سیاست ٹرمپ کی گیم کیا ہے, یہ سیاست کیا ہے. اسرائیل کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, اسرائیل کے خلاف تو جانے کی وہ ہمت نہیں کر سکتا, چونکہ اس کے لیے پرابلم ہے, ابھی وہ اس جنگل سے نہیں نکل سکتے. اچھا, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی یہی گیم ہو کہ یہ بھی چودھری بن گیا اگلے انڈیا کی طرح, ذرا اس کو بھی تھوڑا سبق سیکھنے دیں. یہ بھی مجھے, وہ کاروباری آدمی ہے, اس کو بھی پتا ہے, اس نے بھی یرغمال بنایا وہ امریکہ کو. امریکہ فرسٹ جب وہ کہہ رہا ہے تو پھر امریکہ فرسٹ میں چاہے جناب اسرائیل آئے, چاہے انڈیا آئے, کوئی بھی آئے, چاہے کوئی اور آئے, کینیڈا آئے, تو اس نے آہستہ آہستہ صاف کی ہے نا, سائڈ پہ کر رہا ہے نا, سب کو کرنا ہے, تو وہ بڑا ٹھیک کھیل رہا ہے, بہت اچھی طرح. اور میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں. یہی بات تو 60 دنوں میں بھی کر رہا تھا یہ ٹرمپ, یہی بات کر رہا تھا کہ ٹائم تھوڑا ہے, کر لیں. اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سرنڈر نہیں کریں گے, تو پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ سے ڈیل کریں گے, اپنے آپ سے معاہدہ کریں گے. وہ تو کرنا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں زبردستی کوئی چیز نہیں ہوگی, اور جب تک اسرائیل کو ہم سبق نہیں سکھائیں گے اس وقت تک ہم نہیں کریں گے. ایران تو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا, وہ تو یہ بھی کہہ رہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنا ہمز جو ہے اس کو بھی بند کر دیں گے, اس کے اثرات پھر پوری دنیا پر پھیلیں گے. اس سے پھیلیں گے, اور اس کے علاوہ ادھر بحیرہ احمر میں یمن نے بھی کہا ہے کہ ہم ایران کا ساتھ دیں گے, جس کو آپ کہہ لیں وہ تو اسرائیل کے حوالے سے بھی وہی موقف رکھتا ہے جو ایران رکھتا ہے. اور کھلے 2 ممالک ہیں جی, کھلا 2 ممالک ہیں. لبنان کا آپ کہہ لیں کہ وہ صرف حزب اللہ کی حد تک ہے, لبنانی حکومت کا سسٹم اور ہے, وہ حکومتی سطح پہ نہیں ہے, لیکن بہرحال لبنان کا چونکہ سسٹم اس طرح کا ہے کہ حزب اللہ بھی اقتدار میں ہی ہے, وہ ساروں کا وہ ایک حصہ ہے اقتدار میں, ساری پارٹیوں کا اور سارے سیکٹ کا بھی. تو صرف یمن ہے اور ایران ہے جو اسرائیل کے بھی خلاف ہیں. وہ وہاں بحیرہ احمر کی چھوٹی سی پٹی ہے, وہ وہاں اٹیک کرے گا اور نکلنے نہیں دے گا کسی بھی شپ کو. تو پہلے بھی روتا رہا امریکہ,
انہوں نے ان کے شپس پہ حملے بھی کیے ہیں, اڑائے بھی ہیں جی, اور وہ وہاں سے اٹیک اسرائیل پہ بھی کر رہا ہے, اور ادھر سے ایران کے پاس یہ جو پٹی ہے تھوڑی سی ابن ہرمز کی, اور یہ یہاں پہ بھی آرام سے اس کو بھی روک سکتا ہے. تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل, یہ جو باتیں ہیں نا یہ ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح. اسرائیل کو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا. وہ تو آج سے 33 سال پہلے جس طرح ایرانی صدر نے یہ کہا کہ 33 سال سے 3 دہائیاں ہوتی ہیں, 3 دہائیوں سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, 33 سال سے وہ کہہ رہا ہے اس نے جناب ایٹم بنا لیا, اس نے ایٹم بنا لیا. وہ جناب خواب میں بھی دیکھتا ہے, وہ کتابوں میں بھی لکھتا ہے, وہ ابھی پارلیمنٹ کا ممبر تھا, وہ اس وقت سے چیخے جا رہا ہے. تو آج تک تو بنایا نہیں اس نے. وہ کہتا ہے ہم نے نہیں بنایا, اور نہیں بنایا, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے نہیں بنایا. اس نے بنایا ہوتا تو اس سے اچھا کون سا موقع تھا کہ وہ اس کو جناب دھماکہ کر کے تو اپنے آپ کو جو ہے نا طاقت بنا لیتے. اور ان کے پاس ہوتا تو مطلب مجھے جا کے محنت کرنی پڑتی آیت اللہ خامنہ کی, تو میں کہتا کہ یہ دھماکہ کر دیں بس. ہاں تو اور کیا, پاکستان نے بھی اسی طرح کی ہے نا, جو آج ساری دنیا کو خصوصاً یہ ویسٹ کو اور اسرائیل کو. اس جنگ کے اندر پاکستان کا بھی اب آپ کردار بتا دیں. پاکستان کا بڑا شاندار کردار ہے. میں تو آپ کو بتاؤں غیر متوقع طور پہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی, جو مجھے پہلے ہی تھوڑا سا آئیڈیا تھا جب ظاہر ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر, شہباز شریف اور یہ گئے تھے وہاں جی, تو وہاں پر انہوں نے بڑی واضح کلیئر بات کر دی. یعنی یہ ہے ایک بڑا موقف کہ ان کا حق ہے, یہ یورینیم کی افزودگی کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے دفاع کے لیے اور اپنے جناب ملک کے لیے اور امن برقرار رکھنے کے لیے. یہ ان کا حق ہے. یہ اس دوران سے پالیسی شفٹ اس کو کہتے ہیں, یہ پاکستان کا پالیسی شفٹ ہے جو اس دورے سے ظاہر ہوا تھا. خیر یہ تو نہیں پتا تھا کہ پھر جنگ لگ جائے گی اور یہ صورتحال ہو جائے گی, لیکن ان کو شاید اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ ضرورت ہے. ہمیں اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہماری طرف بھی نشانہ ہے. وہ جو وہاں یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے, وہ کسی بھی مسلمان ملک کے ساتھ اس طرح سے راضی نہیں ہے کہ ان کے پاس ایٹم ہو, اور ہمارے پاس ہے, اور اس کے لیے اس نے انڈیا کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے. یہی کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ ادھر سے ان کو الجھائیں. بالکل ان کی ظاہر ہے وہاں پہ وہ ایک اگلا رجیم چینج والا معاملہ بھی ہو, وہاں سے جناب ایک عوام بھی آ جائے, وہ اس بارڈر پہ بزی ہو جائیں, ادھر جناب مشرقی بارڈر پہ جناب انڈیا شروع ہو جائے. تو یہ اگلا پلان تو یہی ہے کہ پاکستان کو, اس لیے پاکستان نے بڑھ چڑھ کے, ویسے اس وقت اب پتہ نہیں اللہ کا کرم ہے یا کو اللہ نے عقل دے دی ہے, کبھی بھی اس طرح نہیں سوچ سکتے تھے کہ پاکستان اتنا قائدانہ کردار ادا کرے گا کہ ان کو. آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے یہ جو G7 ممالک کی میٹنگ ہوئی ہے, سمٹ تھا, اس میں یو کے کو بھیجا MBS کے پاس, سعودی فرما روا کے پاس, کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سمجھائیں اس کو. یہ تو بالکل ہی سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑا یہ تو لیڈر بن گیا, تو یہ آپ ہیں لیڈر, تو یہ تو آپ جناب حجاز مقدس کے مالک ہیں اور حرمین شریف ہیں, آپ ہیں, تو یہ پاکستان آپ کو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ہیں, ہماری اجازت کے ساتھ ہیں, ہماری ول کے ساتھ ہیں, ہم نے اجازت دی ہے, ہمارا بھائی ہے, اور وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. صحیح. یہ ساری طرف سے جب سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, تو اس لیے ٹرمپ کو یہ پتا ہے, اس لیے وہ آج بھی یہ بات کر رہا ہے کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں اور ایسا بھی کر سکتا ہوں. 22 ممالک نے اسرائیل کی مذمت کر دی ہے, اس جنگ کی مذمت کر دی ہے, لیکن PTI کی طرف سے کوئی مذمت نہیں آئی. کل ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے. ایک ٹویٹ تو آئی ہے, وہ جو تحریک چلانے کی کوشش کر رہے تھے اس کو روک دیا گیا ہے, لیکن سائنس مذمت نہیں کی گئی. آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ کریں گے مذمت. ہاں میں ابھی تک تو مایوس ہوا ہوں, اور مجھے امید تھی کہ مذمت کریں گے, چونکہ ان کا ماضی کا ٹویٹر بھی تو پڑھا ہی ہے نا, اس پہ ٹویٹس ہیں. ایک موقف ہے, سیدھا موقف ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اور کسی بھی طرح سے اس کی جارحیت کو وہ اس کی مذمت کی ہے. تو اب 22-23 ممالک نے کی ہے, جس میں وہی ہم بات کر رہے تھے, پاکستان نے وہ اس میں کردار ادا کیا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کردار ہے بہت زیادہ, انہوں نے سب لوگوں کو فون کیا ہے, حتیٰ کہ انہوں نے اردن کو بھی راضی کیا ہے, جو اس وقت سب سے زیادہ ان کا سپورٹر ہے, اور وہ ظاہر ہے وہ بہت اس کی کمزور معیشت ہے, غریب سا ملک ہے,
تو اس نے بھی مذمت کر دی. یہ ہے کردار ہمارا. تو اب یہ چونکہ ممالک کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان تو کوئی ملک نہیں ہے, نہیں بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے ساجد صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.